مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جنہوں نے سید الشہداء کی یاد میں یہ عظیم محفل منعقد کی۔ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوسری بات جو میرے دل میں ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس نے دل کو نہایت سکون اور چین اور قرار بخشا، وہ یہ دین کے طلباء کی بہاریں ہیں۔ یہ اہل علاقہ کی خوش نصیبی ہے کہ ان کی مسجد میں اتنی کثیر تعداد کے اندر رب العزت کے کلام کو پڑھنے کے لیے طلباء موجود رہتے ہیں، اور مسجد کے آبادی کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے۔ مساجد تو خوبصورت بہت ہیں، صرف عمارت بنا دینے سے مسجد آباد نہیں ہو جاتی۔ مسجد اس انداز میں آباد ہوتی ہے جس طرح اب ہے اللہ کے فضل سے۔ میں دعا کروں گا اللہ رب العزت قرآن حضرات کے، ائمہ حضرات کے شوق و ذوق کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اہل علاقہ کو بھی ان کی دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محبت ہے بھائی کامران کی جس کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے، ان کے خلوص کی یہ برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس گھر کو، جن کے وہ محتمم ہیں، منتظم ہیں، اللہ رب العزت نے اس قدر شان بخشی ہے اور آباد کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مزید اس مسجد کو ترقی عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور تا قیامت اس مسجد کو آباد و شاد فرمائے۔ اس محفل کا عنوان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کے دین کی خاطر، اپنے نبی کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اپنے نبی کے دین کا علم بلند کرنے کے لیے جو عظیم قربانی پیش کی، اس قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور قیامت تک امام حسین کے اس کردار کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا کہ انہوں نے نواسہ رسول ہونے کا حق ادا کر دیا، کہ اپنے نبی کے دین کو بچایا۔ جب دین کے اندر نئی باتیں، بدعات شامل کی جا رہی تھی، یزید بدبخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے چہرے کو مسخ کر رہا تھا، دین کے اندر نئی باتیں شامل کر رہا تھا، دین کے چہرے کو لوگوں کے سامنے بدنما کر رہا تھا، تو اس وقت امام حسین نے اپنا خون بہا کر، اپنی جان کی قربانی دے کر دین کے چہرے کو صاف شفاف کر دیا، اور وہ جو بدعات یزید کی طرف سے اس کے اندر داخل کی جا رہی تھی ان کو روک کے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دین صاف شفاف تھا اس طرح بیان کر دیا۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کہ لوگوں، میں نے دین پھیلانے کے اندر اس دوران جن مصیبتوں کا سامنا کیا، کبھی میرے راستے میں گڑھے کھودے گئے، کبھی میری راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی مجھے مجنون کہا گیا، کبھی مجھے شاعر کہا گیا، کبھی مجھے جادوگر کہا گیا، اور کبھی عین نماز میں میرے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، اور کبھی مجھے پتھر مار کے زخمی کیا گیا۔ اس دین کی راہوں میں نے جو مشقتیں برداشت کی، پھر بھی دین کا کام جاری رکھا۔ تم جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، میں نے تمہیں راہ راست دکھایا، ہدایت پر لے آیا، یہاں تک کہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ جو میری محنت ہے، مشقت ہے، اور میں نے تمہیں تبلیغ دین کی ہے، آخرکار ہدایت کے راستے کے اوپر چلا دیا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں اس تبلیغ دین پر، اس محنت و مشقت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، نہ مال دولت مانگتا ہوں، نہ بادشاہی مانگتا ہوں، کوئی چیز نہیں مانگتا۔ اگر کچھ مانگتا ہوں تو اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔
تو قرآن کے اندر اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دیا گیا ہے اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا کیا گیا ہے۔ تبلیغ دین کے عوض جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تقاضا کیا گیا ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے ایک پہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس پر حاضر ہوا، اور صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی، کوئی ضرورت پڑتی، کوئی حاجت پڑتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر جاتے، اور ان کی وہ مشکل حل ہو جاتی۔ اور ان کا اعتقاد تھا، یقین تھا کہ یہ دروازہ جو ہے در حقیقت اللہ رب العزت کے محبوب کا جو دروازہ ہے در حقیقت خدا کا دروازہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرما رکھا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جب آپ کے پاس مانگتے آئیں، کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو خالی نہ لوٹانا، اس لیے کہ محبوب میں نے اپنے سارے خزانوں کا آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ رب العزت نے اپنے سارے خزانے مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیے ہیں، آگے تقسیم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتا ہوں۔ تو صحابہ کا یہ اعتقاد تھا، یقین تھا ان کا کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، وہ آمنہ کے لال سے پوری ہو جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے پوری ہو جائے گی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میری کوئی ضرورت تھی، رات کے ایک پہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس پر حاضر ہوا۔ اور ایک اور بات بھی سماعت کر لیں، صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کو دستک نہیں دیتے تھے، باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز میں پکارتے نہیں تھے کہ یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے تھے، اور غیب جاننے والے نبی کو خبر ہو جاتی تھی، وہ باہر تشریف لے آتے تھے۔ اور اگر اشد ضرورت پڑتی کہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی معاملے کی خبر دینی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی پیغام پہنچانا ہے، انتظار جو ہے وہ مشکل ہے، تو پھر صحابہ کرام یہ نہیں کرتے تھے کہ اونچی آواز میں آوازیں دیں باہر کھڑے ہو کے یا دروازے پہ دستک دیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کو انگلیوں کے پوروں سے ایسا ایسا دستک دیتے تھے، اس طرح کہ آواز زیادہ نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہاں آواز بلند کرنا یہ ادب کے خلاف ہے اور نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تو صحابہ کرام انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رات کے ایک پہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں باہر تشریف لائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پہلو چادر کے اندر سے یوں دکھائی دیتا تھا کہ کوئی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپا رکھی ہے اپنے دائیں اور بائیں پہلو کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو میری حاجت تھی، ضرورت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی، جب میرے آقا نے میری ضرورت پوری کر دی تو پھر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یوں لگتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر کے اندر کوئی چیز چھپا رکھی ہے، اگر مناسب سمجھے تو بتا دیں کہ آپ نے اپنی چادر کے اندر کیا چیز چھپا رکھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر ہٹائی، وہ کملی مبارک ہٹائی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پہلو میں امام حسن ہیں اور دوسرے پہلو میں امام حسین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہلو میں امام حسن کو اٹھا رکھا ہے اور دوسرے پہلو میں امام حسین کو اٹھا رکھا ہے۔ فوراً کہا کہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں ان دو شہزادوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے میرے مالک تو بھی میرے ان شہزادوں سے محبت فرما، فاحب من یحبہما، اے میرے اللہ قیامت تک جو میرا امتی میرے ان شہزادوں سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو جو کوئی چاہتا ہے کہ اسے اللہ پیار کرے، اسے اللہ اپنا محبوب بنا لے، اسے چاہیے کہ حسنین کریمین سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی تقاضا کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں سے محبت کی جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کس قدر اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، بچپنا ہے ان کا، سرخ لباس پہنا ہوا ہے، دروازے سے نمودار ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے آہستہ آہستہ
नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रहे हैं। बचपना है, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, जिस तरह बच्चे चलते हुए गिर पड़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठे अपने नवासों को आप मुशाहिदा कर रहे थे, देख रहे थे कि मेरे नवासे कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम से उनका गिरना बर्दाश्त न हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मिंबर छोड़ा, खुतबे को मौकूफ किया, आगे बढ़े, जाके दोनों शहजादों को उठाया और अपने साथ मिंबर पे बिठाया। ये सारी तालीम थी उम्मत के लिए कि देखो ये वो हस्तियां हैं जिनके लिए सैयदुल अंबिया, जो अल्लाह का महबूब है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पे बुलाया है, उस नबी ने इन हस्तियों के लिए अपने मिंबर को छोड़ दिया है और आगे जाके आगे बढ़ के इनको उठा लिया है। इनको आमना समझना, इनकी कदर करना, इनकी ताज़ीम करना, इनसे मोहब्बत करना। और इस तरह मौलाना बयान कर रहे थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पीछे हम नमाज पढ़ रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सजदा लंबा फरमाया, मामूल से बढ़कर लंबा फरमाया। फरमाते हैं कि हमें गुमान हुआ शायद कि नबी अलैहिस्सलाम अपने मालिक के हकीकी से जा मिले हैं, शायद कि नबी अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक कब्ज़ कर ली गई है और नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम सजदे से सर नहीं उठा रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद कहते हैं कि आखिरकार मैंने इस अपने गुमान को दूर करने के लिए सजदे से सर उठा के देखा तो क्या देखता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम सजदे में हैं और इमाम हुसैन नबी अलैहिस्सलाम की पुश्त के ऊपर बैठे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत का सजदा लंबा किया हुआ है, इस डर से कि कहीं मेरे शहजादे को चोट ना आ जाए। अगर मैं सजदे से उठूँ, मेरा शहजादा गिर जाए और उसे चोट ना आ जाए, तो अल्लाह के महबूब ने अपना सजदा लंबा कर दिया। मेरे आका इमाम हुसैन के मकाम से वाकिफ़ थे कि ये वो शहजादा है मेरा जिसने मेरे दीन की खातिर अज़ीम कुर्बानी पेश करनी है, इसलिए इतना नबी अलैहिस्सलाम प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अच्छा, अल्लाह के महबूब ने इमाम हुसैन को उस वक्त जन्नती जवानों का सरदार कहा जब अभी इमाम हुसैन बच्चे थे। अगर किसी को किसी लक़ब से नवाजा जाता है, इनाम व इकराम दिया जाता है, तो उसका कोई कारनामा देख के इनाम व इकराम दिया जाता है। मेरे आका ने जिस वक्त फरमाया था कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, उस वक्त तो हसन हुसैन बिल्कुल मासूम बच्चे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे उनको लक़ब अता फरमा दिया कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे आका जो अल्लाह की अता से इल्म गैब जानते हैं, मेरे आका को पता था अभी तो ये बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने बड़े होके आगे वाले ज़माने के अंदर, मुस्तक़बिल के अंदर एक ऐसा कारनामा सरअंजाम देना है जिनका इनाम ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें जन्नती जवानों का सरदार बना देगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बार मैंने नबी अलैहिस्सलाम से, अपनी वालिदा से नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज मगरिब अदा करने की इजाज़त मांगी। दरअसल इनकी वालिदा बूढ़ी थी, बीमार रहती थी, इसलिए दिन वाली नमाजें तो नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ लेते थे, लेकिन मगरिब, इशा और फजर घर इनका दूर था, ये नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नहीं पढ़ पाते थे। इनकी ख्वाहिश होती थी काश कि मैं साहिब कुरान से कुरान सुनूं, नबी अलैहिस्सलाम के पीछे जहरी नमाजें पढ़ूं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम कुरान पाक की तिलावत करें। तो इस शौक़ और जज्बे के साथ अपनी वालिदा से इजाज़त मांगी कि मुझे इजाज़त दें, आज मैं मगरिब की नमाज नबी अलैहिस्सलाम के पीछे अदा करना चाहता हूँ और मेरा ये वादा है वालिदा कि मैं आपके लिए नबी अलैहिस्सलाम से बख्शिश की दुआ कराऊँगा। वालिदा ने कहा ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज मगरिब अदा की। नबी अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ पढ़ाने के बाद नवाफिल के अंदर मशगूल हो गए। नवाफिल पढ़ते रहे यहाँ तक कि इशा का वक्त आ गया। अब मैं जा भी नहीं सकता था क्योंकि वालिदा से वादा करके आया था कि मैं आपके लिए नबी अलैहिस्सलाम से बख्शिश की दुआ कराऊंगा। अब दुआ किए बगैर मैं जाऊं, वालिदा पूछे बेटे मेरे लिए नबी अलैहिस्सलाम से दुआ कराई थी तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो फरमाते हैं कि मैं इंतज़ार करता रहा ताकि नबी अलैहिस्सलाम के पीछे इशा की नमाज भी पढ़ूंगा, फिर दुआ करा के जाऊंगा ताकि वालिदा जो पूछें कि दुआ कराई है तो मैं जवाब तो दे सकूं।
فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد فوراً درود شریف پڑھنے اذان ہو رہی ہے، اذان کے جواب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد فوراً اپنے حجر عالیہ کی طرف روانہ ہو گئے. فرماتے ہیں میں تیز قدموں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے لگا تاکہ اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو فرمایا کہ من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ تو حذیفہ ہے، دیکھے بغیر، پیچھے مڑے بغیر. فرمایا کہ کون ہو؟ حذیفہ ہو. غفرک اللہ لک ولی امک، اللہ تعالیٰ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے، بتا تیرا کیا کام ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو میں دل میں لے کے آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان پہ آنے سے پہلے ہی میری خواہش کو پورا کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے بھی بخشش کی دعا کر دی، میری والدہ کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دی. تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اب میرے پاس آ گئے ہو تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو زمین پر آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا، اور وہ دو کام کرنے کے لیے آیا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے حبیب کو سلام کراؤں. وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا آسمانوں سے زمین پر. دوسرا اس کا یہ کام تھا، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے نواسے امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. اور کس طرح سردار بنایا کہ انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں پیش کی. جب یزید تخت نشین ہوا اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین نے انکار کیا. پھر مدینہ عالیہ کو بھی چھوڑ دیا کہ بار بار یہ مطالبہ کرے گا اور مدینہ عالیہ جو ہے کہیں اس کے اندر خون ریزی نہ ہو، مدینہ شریف کا امن تباہ نہ ہو. آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کو چھوڑ دیا. اور مدینہ چھوڑنا یاروں کوئی آسان نہیں تھا. ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے مدینے جاتا ہے، پھر جب مدینے کو چھوڑ کے واپس آنے لگتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل اور روح وہیں رہ گئی ہے، خالی جسم جو ہے یہ واپسی آ رہا ہے. تو جس کی زندگی پوری مدینے کے اندر گزری ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جنہوں نے کھیلا ہو، جن کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریب ہو، جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہو، جو مسجد نبوی کے اندر ہر وقت موجود رہتے ہوں، ان کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے نے دین کی خاطر اپنے نبی کے اس پیارے شہر کو بھی چھوڑ دیا. مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں سے کوفیوں کے خط آنے شروع ہو گئے کہ ہمارے پاس آ جائیں. آپ نے امام مسلم کو بھیجا، کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. پھر امام مسلم نے آپ کو خط لکھا، آپ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. کوفیوں نے بے وفائی کی، امام مسلم کو بھی شہید کرا دیا. اور پھر یزید نے ایک لشکر بھیج دیا، 30,000 کا لشکر. میں مختصر کر رہا ہوں. میدان کربلا کے اندر ایک طرف حق کے دائی ہیں، امام حسین ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں، اور ایک طرف دنیا کے بندے ہیں جو اقتدار چاہتے ہیں. 30,000 کا لشکر لے کے ابن سعد امام حسین کے مقابل آ گیا. 3 دن امام حسین اور ان کے رفقا پر پانی بند کر دیا. نہر فرات سے جانور بھی پی سکتے تھے، چرند و پرند بھی پی سکتے تھے، اور ان بدبختوں کی فوج بھی پی سکتی تھی. اگر نہیں پی سکتے تھے پانی تو وہ امام حسین اور ان کے رفقا نہیں پی سکتے تھے جو حوض کوثر کے مالک ہیں. امام حسین نے اتمام حجت کے لیے اعلان بھی کیا، اے لوگوں کن کے ساتھ لڑ رہے ہو؟
तुम मुझे पहचानते नहीं हो मैं कौन हूँ? फरमाया कि खुदा की कसम रुए ज़मीन पर मेरे सिवा कोई भी नवासे रसूल मौजूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का लख्त जिगर मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। मेरा जुर्म क्या है? क्यों मुझे हिरासा कर रहे हो? इसलिए कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन जो है वो बुलंद देखना चाहता हूँ। मैं बदबख्त यजीद के हाथ में हाथ नहीं देता, जो शराबी है, जो बेनमाजी है, जो मुहर्रमात को हलाल कहता है, मैं उस बदबख्त के हाथ में हाथ नहीं देता। यही मेरा जुर्म है। आपने इत्माम हुज्जत के लिए अपना मकाम बताया ताकि कल क़यामत के दिन ये लोग ये ना कहें कि हमने इमाम हुसैन को पहचाना नहीं था। आपने फरमाया कि मुझे पहचान लो, मैं नवासे रसूल हूँ, जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कांधों पर उठाया, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सजदा लंबा किया, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खुतबा छोड़ा, जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान चुसवाई, जिसके गले पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोसे दिया करते थे और जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूंघा करते थे। और मैं वो हस्ती हूँ जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। अपनी शान बयान की इत्माम हुज्जत के लिए। लेकिन जब बदबख्ती गालिब होती है तो कोई बात भी समझ नहीं आती। फिर भी जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन ने अपने बेटे भी अल्लाह की राह में दिए। मासूम बच्चा अली असगर 6 माह का, वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान किया। 18 साल का जवान अली अकबर भी कुर्बान किया। अपना शेर जवान भतीजा कासिम भी कुर्बान किया और अपने भांजे हज़रत ज़ैनब के बेटे औन मोहम्मद भी कुर्बान किए। और सारे के सारे शुहदा को इमाम हुसैन ने मैदान जंग से कांधों के ऊपर उठा के उनकी लाशों को खैमे तक लाए। और इमाम हुसैन का सब्र देखें। आज किसी का कोई बच्चा फौत हो जाए तो उसको सब्र नहीं आता। 1000 बंदा उसको कांधा देने वाला हो तो फिर भी वो चल नहीं सकता, उसके पाँव उसका साथ नहीं देते, लड़खड़ा के चल रहा होता है। अभी मैं एक वाक़या देख के आया हूँ। एक हमारे कज़न का एक बच्चा फौत हुआ, नौजवान बंदा है लेकिन वो संभल नहीं रहा था, 6 माह का बच्चा था। मैं हैरान हुआ और मुझे इमाम हुसैन की कुर्बानी याद आई कि हमारा ये एक छोटा सा बच्चा जो है ये फौत हुआ है और ये जवान अपने आप को संभाला नहीं दे सकता। तो इमाम हुसैन ने जब 72 लाशें अपनी कांधों पे उठा के खैमे के अंदर लाए होंगे तो ऐसे जैसा साबिर कौन है, इतना शेर दिल वाला शख्स कौन हो सकता है कि इतना अजीम कुर्बानियाँ पेश की। और कभी भी उनकी ज़ुबान पे ना शुक्री वाला कलमा नहीं आया। जब अली असगर की कुर्बानी पेश की तो ये कहा कि ऐ अल्लाह मेरी ये कुर्बानी कबूल कर ले। जब अली अकबर की कुर्बानी पेश की कि या अल्लाह मेरी ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। 72 तन शहीद करवाए और कभी भी ज़ुबान पे ना शुक्री नहीं आई, बेसब्री वाले जुमले नहीं बोले। हर बात पे यही कहते कि या अल्लाह मुझ हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। और कहीं भी नहीं है कि इमाम हुसैन ने अपने मुंह पे तमाचे मारे हों या अपने सर पे राख डाली हो, अपना गिरबान चाक किया हो, किसी चीज़ के जरिए अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाया हो। और ना ही मस्तूरात ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियों ने कोई इस तरह के जुमले बोले और ना ही अंदाज अपनाया, बल्कि इमाम हुसैन ने उनको सब्र की तलकीन की। क्योंकि इमाम हुसैन के लिए अल्लाह के रसूल की भी यही दुआ थी, अली और मुर्तज़ा की भी यही दुआ थी, सैयदा फातिमा ज़हरा की भी यही दुआ थी कि अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, कि अल्लाह इमाम हुसैन जब मैदान जंग के अंदर पहुँचे, करबला के मैदान के अंदर पहुँचे, तेरे नबी के दीन की खातिर कुर्बानियाँ पेश करने लगे, तो अल्लाह हमारे हुसैन को सब्र भी अता फरमाना और अजर भी अता फरमाना। इमाम हुसैन ने अपनी मस्तूरात को यही दर्स दिया कि बेसब्री नहीं करनी, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमारी ये कुर्बानी कबूल कर ली है। और क्यों ना हो, इमाम हुसैन के सामने, मस्तूरात के सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस थी। मेरे आका ने फरमाया कि मन दरबल हुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलियत फलैसा मिन्ना, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मुसीबत के वक्त, तकलीफ के वक्त, किसी आजमाइश के वक्त अपना मुंह पीटा, अपने मुंह पे तमाचे मारे या अपना गिरबान चाक किया या जाहिलू वाले कलमे बोले, सरकार ने फरमाया कि उसका मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से कोई वास्ता नहीं है, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों ने इस बात को इबादत बना लिया है, अपने आप को संगलियां मारना, अपने जिस्म को खून खून करना, अपने मुंह पे तमाचे मारना, गिरबान चाक करना, जाहिलू वाले कलमे बोलना, हाय हाय करना, ये कोई इबादत नहीं है, बल्कि ये बात ऐसी है जिससे आमना का लाल रुख फेर लेता है और बेजारी का इजहार फरमाता है कि ये वो बंदा है कि जिसके साथ मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सब्र का दर्स देता हूँ, ये अगर बेसब्री का मुजाहरा कर रहा है और मातम कर रहा है तो इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
واہ حسین کہنا چاہیے، ہائے حسین کیوں کہیں، بلکہ واہ حسین کہنا چاہیے کہ اے حسین تیری عظمت پہ قربان، تیری عظمت کو سلام کہ کس طرح تو نے اپنے نبی کے دین کی خاطر عظیم قربانیاں پیش کی۔ یہاں تک ان کو شہید کرنے تک یزیدیوں کا ظلم ختم نہیں ہوا۔ جتنے بھی شہداء تھے کربلا کے اندر سبھی کے سر ان کے جسموں سے جدا کر دیے یزیدی فوجیوں نے، اور پھر ان کو نیزوں کے اوپر چڑھا لیا، اور پھر شہداء کے جسموں سے کپڑے اتار لیے اور ان جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے، بغیر کفن کے، بغیر جنازے کے یوں ہی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر شہداء کے جسموں کو چھوڑ دیا، شہداء کے جسموں کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ ان کے جو یزیدی فوج کے جو بندے مرے تھے ان کا انہوں نے جنازہ بھی پڑھا، ان کو غسل بھی دیا، ان کو کفن بھی دیا، لیکن امام حسین اور ان کے رفقا جتنے بھی شہید ہوئے یزیدی فوجیوں نے نہ انہیں کفن دیا، نہ ان کو دفن کیا، بغیر کفن کے، بغیر دفن کے، یوں ہی بغیر لباس کے سرزمین کربلا کے اوپر ریت پر ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ یہ ہستیاں کون ہیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، تم سے کتنا عظیم تر ہیں، تم ان بدبختوں کے جنازے پڑھ رہے ہو یزیدیوں کے، لیکن امام حسین ان کے رفقا کو بغیر کفن کے، بغیر دفن کے، بغیر جنازے کے چھوڑ رہے ہو۔ پھر نیزوں کے سروں کے اوپر چڑھایا اور پھر کوفہ کی طرف لے جایا گیا اور مستورات کے خیمے جلائے گئے۔ جو ظلم ہے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ کس طرح یزیدیوں نے، کیونکہ کچھ لوگ آج یزید کے حامی بنے بیٹھے ہیں، یزید کو جنتی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ امیر المومنین ہے۔ اس بدبخت کے کرتوت تو دیکھیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے خیموں کو جلایا، پھر ان کے ہاتھوں کو باندھ کے قیدی بنا کے سواریوں کے اوپر بٹھایا، اور پھر اس قافلے کو کوفہ کے بازار پھرائے گئے۔ جب امام حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار سے گزرا تو ایک شخص مکان کی چھت کے اوپر بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا سورہ کہف کی۔ جب یہ اس آیت پر پہنچا اِنَّا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ نے فرمایا کہ بے شک اصحاب کہف جن کو 309 سال ہم نے زندگی دی اور سوئے رہے، وہ ان کے جسموں کو مٹی نے بھی نہیں کھایا، 309 سال تک انہوں نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، اس کے باوجود بھی میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا، ان کے جسموں کو سلامت رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب تر ہے۔ جب اس آیت پر وہ قاری، وہ پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا پہنچا تو امام حسین کا جو سر نیزے پر تھا، امام حسین کا سر بولا، کہا کہ یا تالی القرآن، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان قتلی و حملی، بے شک اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب تر ہے، لیکن مجھے قتل کیا جانا، نواسے رسول کو اور جنتی جوانوں کے سردار کو 3 دن پیاسا رکھ کے ان کے عزیزوں کے سامنے، رفقا کے سامنے قتل کرنا، پھر ان کے سر کو نیزے کے اوپر چڑھانا اور پھر اس سر کا قرآن پڑھنا، یہ عجیب تر ہے اصحاب کہف سے۔ تو امام حسین کے سر نے نیزے کے اوپر تلاوت کی اور یہ کہا کہ بے شک اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے، لیکن مجھ حسین کا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ پھر امام حسین کا وہ لٹا ہوا قافلہ دمشق پہنچا یزید کے دربار میں۔ میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے ہوا کیا۔ یزید کے دربار میں جب پہنچا تو امام زین العابدین کے سامنے یزید رونے لگا، آنسو بہانے لگا کہ مجھ سے ابن زیاد نے پوچھا نہیں، مجھ سے پوچھے بغیر امام حسین کو قتل کر دیا، اگر وہ امام حسین کو میرے پاس لے آتا تو شاید یہ معاملہ نہ ہوتا، میں کوئی اچھا معاملہ کرتا، لیکن یہ اس کی سازش تھی، ایک سیاسی بیان تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیسے ہمیں پتہ چلا کہ وہ بظاہر رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہر رونے والا ظالم نہیں ہوتا، اپنا مظلوم نہیں ہوتا، سچا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ظالم جو ہے وہ اپنا ظلم چھپانے کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا اور پھر کنویں سے نکال کے قافلے کو بیچ دیا، پھر جب وہ خون آلود کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ عشاء کے وقت جب وہ اپنے باپ کے پاس آئے تو رو رہے تھے۔
وہ کیوں رو رہے تھے؟ انہیں کوئی افسوس ہو رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے مر جانے کا؟ وہ تو اپنے ہاتھوں سے بیچ کے آئے ہوئے تھے، وہ اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے رو رہے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں ظالم نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یزید بھی رویا امام حسین کو قتل کروا کے کہ میں جو ہے امام حسین کا قاتل نہیں ہوں، کہیں یہ لوگ میرے باغی نہ ہو جائیں، اس لیے اپنا ظلم چھپانے کے لیے رویا۔ بعد میں جب امام حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں تھال کے اندر، تشت کے اندر رکھ کے اس کی میز پر رکھا گیا، تو یزید بدبخت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کے ذریعے یزید امام حسین کے ہونٹوں پہ مارتا تھا۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ بدبخت ارفع قدیبہ کا، اپنی چھڑی امام حسین کے ہونٹوں سے ہٹا لے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور تو ان ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ اگر یہ بدبخت امام حسین کی محبت میں سچا ہوتا، واقعی اس کو امام حسین کی شہادت کا غم ہوتا، تو پھر یہ امام حسین کے ساتھ یہ انداز نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ اس کا یہ ایک سیاسی بیان تھا۔ تو امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ حکم کرے میرے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میری چند باتیں ہیں وہ مان لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو امام حسین کے قاتل ہیں وہ میرے حوالے کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے دمشق کی اس جامع مسجد کے اندر خطبہ دینے کی اجازت دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ شہداء کے سر ہمارے حوالے کرو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں امن و امان کے ساتھ مدینہ پہنچاؤ۔ یزید نے کہا ہاں جی کس نے قتل کیا امام حسین کو؟ کسی نے کہا کہ خولی بن یزید نے قتل کیا۔ خولی بن یزید کو بلائے تو اس نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا بلکہ سنان بن انس نخعی نے قتل کیا۔ سنان بن انس نخعی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا بلکہ شیمر ذی الجوشن نے قتل کیا۔ شیمر ذی الجوشن نے کہا کہ میں کیوں قتل کرتا بھلا، مجھے کیا خوف تھا، قتل تو اس نے کروایا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، یعنی یزید نے قتل کروایا ہے۔ یزید نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں امام حسین کے قاتل تمہارے حوالے کروں، کیونکہ کوئی اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کوئی اعتراف ہی نہیں کر رہا امام حسین کے قتل کا، آؤ خطبہ دے لو۔ امام زین العابدین جو بیمار بھی ہیں، جن کے سامنے یہ سارا سانیہ ہوا ہے، دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہے، پاش پاش ہے، اس کے باوجود بھی 14 سال کی عمر ہے، جب خطاب شروع کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اندر خطابت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا بچہ بچہ جو ہے وہ خطیب ہے۔ تو امام زین العابدین جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، 14 سال کی عمر ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے اہل بیت کی شان جب بیان کی تو مجمع دھاڑیں مار مار کے رونے لگا۔ اور پھر تازہ واقعہ ہوا پڑا تھا کہ یہ کیا کر دیا ہم نے۔ جب وہ رونے لگے تو یزید نے کیا کیا، مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی جلدی اذان دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ جو ہے وہ موقوف ہو جائے، رک جائے، کہیں لوگوں کے ہاتھ میرے گریبان تک نہ پہنچ جائیں۔ تو مؤذن کھڑا ہوا، اس نے اذان شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین نے کہا کہ بے شک ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ ہم نے اس کی گواہی اپنے خون سے دی ہے۔ اور پھر جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین یزید کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ دیکھ کس کے نانا کا نام لیا جا رہا ہے، اذان کے اندر کس کے نانا کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے نانا کا یا میرے نانا کا؟ تو سمجھتا ہے کہ تو نے امام حسین کو قتل کروا کے تو نے فتح حاصل کر لی ہے، فتح ہماری ہے، قیامت تک ہمارا نام ممبروں پر لیا جاتا رہے گا اور ہمارے نانا کا نام ممبر و محراب میں خطبوں کے اندر اذانوں کے اندر لیا جاتا رہے گا، تیرا کوئی نام بھی نہیں لے گا اور قیامت تک ہمارے دیوانے موجود رہیں گے۔ اور آج بھی اس محفل میں کتنی بار ہم اہل بیت کو خراج تحسین پیش کر چکے ہیں اور یزید پر کتنی بار ہم لعنت کر چکے ہیں۔ یہ امام زین العابدین نے اس وقت کہہ دیا تھا جب انہوں نے خطبہ دیا تھا۔ اسی دوران عیسائی پادری جو ہے وہ دمشق کے بازار کے اندر آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ مستورات ہیں جن کو قیدی بنا کے سواریوں کے اوپر بٹھایا گیا ہے اور شہداء کے سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھا کے بلند کیا ہوا ہے۔ تو اس عیسائی پادری نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ ان کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہے، اور یہ جو آگے آگے سر ہے یہ ان کے نواسہ کا ہے،
امام حسین کا ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو وہ رونے لگا، افسوس کرنے لگا، کہنے لگا کہ کتنا بڑے بدبخت ہو کہ اپنے نبی کے آل کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے تم نے۔ پھر اس نے قسم اٹھائی، کہنے لگا کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے مبارک کا ایک کھر ہے، ہم اس کی اتنا تعظیم کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتے، اس کو سجا سجا کے رکھتے ہیں، اور تمہارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل موجود تھی، ان کا خون موجود تھا، تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ عیسائی نے بھی ان کے اوپر لعنت کی کہ اے یزیدیو، تم نے کیا ظلم کیا ہے، اپنے نبی کے نواسوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ تو آج اگر کوئی یزید کا حامی بنے اور یزید کو امیر المومنین کہے تو اس کی بدبختی ہے۔ اور آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل نے یہ جو قربانی پیش کی ہے، یہ مجبور ہو کے قربانی پیش نہیں کی۔ اس انداز میں بیان کرنا کہ وہ مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر امام حسین نہر فرات کو حکم دیتے تو نہر فرات آگے بڑھ کے امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کو خط لکھیں تو وہ جاری ہو جائے، تو امام حسین اگر نہر فرات کو کہتے تو وہ نہ آ جاتی آپ کے قدموں میں۔ آپ نے تقدیر کے ماتحت ہو کے اللہ رب العزت کی رضا کو مان کے یہ ساری قربانیاں پیش کی۔ امام زین العابدین کو مروان کے دور میں دوبارہ ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ اس انداز میں جب آپ کو لے جایا جا رہا تھا تو ایک بڑے محدث امام زہری، انہوں نے امام زین العابدین کو اس حال میں دیکھا کہ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، تو امام زہری رو پڑے۔ جب رونے لگے تو امام زین العابدین ناراض ہوئے، فرمایا کہ اے امام زہری، اگر کوئی انجان ناواقف بندہ جو ہمارے مقام سے، ہماری عظمت سے، ہماری شان سے واقف نہیں ہے، وہ اگر روتا تو علیحدہ بات تھی، تو اتنا بڑا محدث ہو کے ہمارے مقام سے واقف ہو کے روتا ہے، ہمیں مجبور سمجھتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم مجبور ہیں؟ آپ نے یوں جھٹکا دیا تو ہاتھوں کی ہتھکڑی ٹوٹ گئی، اور پاؤں کو جھٹکا دیا تو پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا کہ ہم ان ہتھکڑیوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان بیڑیوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کی تقدیر کے محتاج ہیں۔ تو اہل بیت نے جتنا بھی قربانیاں دیں، اللہ رب العزت کی تقدیر کو مان کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ساری قربانیاں پیش کی، اور یہ ساری قربانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے علم میں تھیں، اور امام حسین کا شہید کیا جانا بھی امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھا کہ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں بیٹھے تھے، حضرت ام سلمہ کو کہا کہ دروازے پر موجود رہو، میں جبریل امین کے ساتھ بیٹھا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دو۔ اسی دوران امام حسین اندر آ گئے، چھوٹے بچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کے گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے، تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ اپنے جس نواسے کو اتنا پیار کر رہے ہیں، ایک دن کربلا کے اندر آپ کی امت پیاسا رکھ کے ان کو شہید کر دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے کربلا کی مٹی بھی پیش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی، کہا کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی پتہ تھا، ایک بار کربلا سے گزر رہے تھے تو سواری سے اترے اور رونے لگے، اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری آل کو پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ تھا، علی المرتضیٰ کو بھی پتہ تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی پتہ تھا، لیکن کہیں موجود نہیں ہے کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ میرے حسین کو بچا لینا، کبھی علی المرتضیٰ نے دعا کی ہو کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لینا، کہیں فاطمہ الزہرا نے دعا کی ہو کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لینا، بلکہ اسی دعا کا ذکر ہے کہ یا اللہ جو آزمائش، جو امتحان ہمارے بچے نے دینا ہے امام حسین نے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ ہمارے حسین کو اس امتحان کے اندر صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا فرمانا، کامیابی عطا فرمانا۔ تو یہ سارے سودے جو ہیں رضا کے تھے، کوئی مجبوری کے نہیں تھے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی تقدیر کو مان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر امام حسین نے قربانی پیش کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے چند معروضات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں سچے دل سے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یزید سے محفوظ رکھے، اور یزید کے حامیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارا حساب امام حسین کے ساتھ کرے۔ جو یزید کو اپنا امیر مانتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا حساب پھر اللہ یزید کے ساتھ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نے چند معروضات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔